بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج اس ویڈیو میں ہم وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ قضا اور کفارہ ہماری دوسری ویڈیو میں آ گیا تھا کہ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کے بدلے میں ایک دوسرا روزہ رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا، اور کفارہ الگ سے ایک سزا بھی ہے، یعنی یا تو غلام آزاد کرے، وہ صورت آج کل ممکن نہیں ہے، 60 دن کا مسلسل روزہ رکھے کہ جس میں ناغہ نہ ہو، اور اگر یہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ہم وہ صورتیں بیان کریں گے کہ جس میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، وضو کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانے سے، کہ غسل کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ اتنی زور سے کلی وغیرہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے حلق میں پانی چلا جائے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے احتیاط نہیں کی اور کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ یہ جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس وجہ سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ قضا کا مطلب کہ رمضان کا روزہ چونکہ ٹوٹ گیا تو لہذا رمضان کے بعد اسے ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر منہ بھر کے یعنی الٹی کرنے سے، کہ اگر جان بوجھ کے نہیں کی پھر تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے منہ بھر کے الٹی کر دی تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہو۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے، کیونکہ ناک سے حلق میں جانے کا بھی خدشہ ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے ناک میں دوا ڈالی اور وہ حلق میں چلی گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی وغیرہ، تو چونکہ عادتاً یہ کھائی نہیں جاتی، کیونکہ جو چیز عادتاً کھائی جاتی ہے مثال کے طور پہ کھانا وغیرہ، اس کو اگر کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا تو ایسی صورت میں تو روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس طرح کہ لکڑی ہو گئی، لوہا وغیرہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہے کاغذ ہے کہ عام طور پہ یہ کھایا نہیں جاتا، لیکن اگر کسی نے اس کو نگل لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایک قضا رکھنی پڑے گی لیکن ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 5، عود وغیرہ کا دھواں جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچانے سے، کہ عود کی لکڑی ہے، اس کا دھواں وغیرہ نکلتا ہے، جس طرح اگربتی وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے اس کا جو دھواں وغیرہ ہے وہ حلق سے یا ناک کے ذریعے اندر لے کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اپنی بیوی کو چھونے سے انزال ہو جائے، یعنی اگر روزے کی حالت میں کسی آدمی نے اپنی بیوی کو چھوا تو چھونا سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر چھونے کے بعد انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد کچھ کھا لیا، مثال کے طور پہ آدمی صبح اٹھا اور اس نے یہ سمجھا کہ ابھی اندھیرا ہے، رات باقی ہے، اور کچھ کھا پی لیا، پھر اچانک پتہ چلا نہیں سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد کھایا پیا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کا روزہ انسان کا نہیں ہوگا، بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نمبر 8، بھول کر روزے میں کھا لیا، پھر اس خیال سے کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصداً جان بوجھ کر کھا لیا، یعنی کسی آدمی نے رمضان کے روزے میں غلطی سے کچھ کھا لیا، تو غلطی سے کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اس نے خیال کیا کہ شاید میں نے کھا لیا اس وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو لہذا بھی مجھے کھا لینا چاہیے، پھر اس کے بعد اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، جان بوجھ کے کھا لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن چونکہ اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو اس وجہ سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے کھایا یا پیا ہے تو ایسی صورت میں قضا بھی لازم آ جائے گی اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ نمبر 9، یہ سمجھ کر کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ افطار کر لیا، کہ اگر کسی آدمی کو سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے شاید خیال کیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہو، اس وجہ سے افطار کر لیا، یعنی کچھ کھا لیا، افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
لیکن چونکہ غلطی ہے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 10، بیماری یا کسی مجبوری میں روزہ افطار کر لیے، کہ رمضان کا روزہ رکھا تھا، اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی، گردے کا درد شدید اٹھ گیا یا پیٹ کا درد شدید اٹھ گیا، کیونکہ ایسی مجبوری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ گیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 11، ابھی افطار میں وقت باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ افطار کر لیا، کہ ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا تھا، غلطی سے یہ سمجھا کہ شاید افطاری کا ٹائم ہو گیا اور کچھ کھا لیا، افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ غلطی کی ہے اس وجہ سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ نمبر 12، ڈھاڑ نکلوائی اور خون حلق میں چلا گیا۔ ویسے تو دانت نکلوانے سے، خون نکلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن داڑھ نکلوائی اور خون حلق میں چلا گیا تو خون حلق میں جانے سے اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، کسی مرض کی وجہ سے اتنا خون یا پیپ دانتوں سے نکل کر حلق میں چلا گیا جو لعاب یعنی تھوک کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، یعنی دانت وغیرہ سے خون نکلا اور اتنا نکلا کہ وہ تھوک پہ غالب ہے یا تھوک کے برابر ہے اور یہ آدمی نگل گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی دوسری ویڈیو میں ہم نے وہ 3 صورتیں بیان کی تھیں کہ جس سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑا جرم ہے، کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا، جان بوجھ کے پی لیا، یا روزہ یاد تھا اور اپنی بیوی سے صحبت کر لی، تو ان 3 صورتوں میں تو انسان پہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ان صورتوں کے علاوہ یہ جو صورتیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، جب ٹوٹ گیا تو لہٰذا قضا لازم ہوگی، یعنی بعد میں اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔